اے اللہ تیرے حضور معزز کون ہے؟ تو حضور فرماتے رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے، رب کی نظر میں اس کی بڑی عزت ہے، وہ بڑا قابل تکریم ہے، وہ بڑا قابل اعزاز ہے، وہ طاقتور تھا، صاحب حیثیت تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتا تھا، وہ تہ و بالا کر سکتا تھا، لیکن کیا کیا اس نے کہ وہ جب قادر آیا، غالب آیا، اس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے۔ تو ظلم نہیں، جبر نہیں، زیادتی نہیں، تکلیف نہیں۔ اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ یہ مت بھولے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، وہ گھر میں زیادتی کر رہا ہے یا دکاندار ہو کے گاہکوں سے زیادتی کر رہا ہے یا آفیسر ہو کر اپنے ماتحتوں سے زیادتی کر رہا ہے یا سربراہ ہو کر کسی ادارے کا اس ادارے کے معاملات سے زیادتی کر رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں کسی قسم کی ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، اور یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میری سازش بڑی کامیاب جا رہی ہے اور میں نے آنکھوں میں دھول جھونک رکھا ہے، تو اللہ کا قرآن بولا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اے سننے والے ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو کام ظالم کر رہے ہیں، یہ گمان نہ کرنا کہ رب بے خبر ہے، یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل نہ جاننا، معاذ، یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کام ظالم کر رہے ہیں۔ تو یا اللہ اگر تو باخبر ہے اور اگر آشنا ہے اور حقیقتاً ہے اور یقیناً ہے اور ایمان ہے کہ ہے، تو پھر ظلم ہوتا جا رہا ہے، پھر جبر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا رب انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اس قیامت کے دن تک کے لیے اللہ مہلت دے رہا ہے جس دن پھر نگاہیں پھٹ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ دوستو یاد رکھنا ظلم کی تین قسمیں، شرک بھی ظلم ہے، قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ مالک اللہ ہو، خالق اللہ ہو، رازق اللہ ہو، قادر اللہ ہو اور انسان اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ ایک تو یہ شرک ہے، ایک شرک اپنی ذات پر بھی شرک ہوتا ہے، جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے دوزخ اکٹھی کرتے ہیں، وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، زیادتی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وہ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور جو کسی پر ظلم کرے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ یاد رکھے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو تھوڑی سی بھی زیادتی کر رہا ہے نا، اسے 3-4 نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تو جس کو رب پسند نہ کرے وہ پھر کسی کا پسندیدہ رہ سکتا، اس کی زندگی سکون قرار والی ہو سکتی۔ اگر کوئی ظالم ہے تو لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند، بڑا ظلم کر لے جس نے کرنا ہے، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لے، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں بچے قتل کرائے تھے فرعون نے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بچوں کو قتل کرا دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا۔